عباس انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا. آج 18 رمضان مبارک ہے. 18 رمضان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال المنال ہے. آپ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کسی کا بیٹا جج ہوتا ہو فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا جج لگا ہوا ہے. کسی کا بیٹا جنرل ہو, صدر ہو, جس کا بیٹا امام الانبیاء ہو, باپ کا سر کتنی شان سے بلند ہوگا, کتنا بڑا مقام اس کا ہوگا. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اشفع لأمی و ابی, جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنے ماں باپ دونوں کی شفاعت کروں گا. رب سے کہوں گا میرے مالک میرے ماں باپ میرے ساتھ بھیج دے. ظاہر بات ہے جب سب کے لیے شفاعت قبول ہے تو ماں باپ کے لیے بدرجہ اولا قبول. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جسموں میں نبی علیہ السلام کا نور مقدس رہا. وہ نور مقدس حضرت انس بن مالک کے گھر حضور تشریف لے گئے تو کھانا تناول فرمایا. کھانے کے بعد ہاتھ دھلائے گئے تو آپ نے فرمایا رومال لائے تو اس طرح کر کے حضور نے ہاتھ صاف فرمایا. جب وہ رومال میلا ہو جاتا تندور میں ڈال دیں, باہر نکال دے تو اجلا. جس رومال کو حضور کے ہاتھ چھو گئے اسے آگ نہیں چھوتی جس بدن کو محمد کا نور چھو گیا. اور وہ مچھلی مبارک جس کے پیٹ میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جلوہ گر رہے, اختلاف ہے 3 دن رہے, کچھ کہتے ہیں ہفتہ, زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں 40 روز آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. بروز قیامت اسی مچھلی کو لایا جائے گا اور مہکا کر اسے جنت میں رکھ دیا جائے گا. مالک الملک مچھلی کا کام تو جنت میں نہیں ہے. فرمایا اس کے پیٹ میں میرا پیارا یونس رہا ہے. تو جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہوں وہ تو جنتی ہے جس ماں کے بطن میں محمد رسول اللہ رہے ہیں. کیا شان کیا مقام ان کا. یہ تو بدبختوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے خود فرمایا کہ میرا نور ہمیشہ سے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا. پاک پشتوں سے پاک, اور جو مشرک ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے. قرآن پاک کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس. مشرک کیا ہے؟ ناپاک. حضور نے کیا فرمایا میں پاکوں میں آیا. ناپاکوں میرے ماں باپ کو ناپاک نہ کہنا. میری پوری لڑی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک, حضرت حوا سے لے کر سید آمنہ تک یہ نور ہی نور ہے. یہ پوری لڑی نور ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ کے پیارے یوسف تھے. حسین, بڑے خوبصورت. جب گلیوں میں چلتے نا تو خواتین کہتی ہیں ہمارے ساتھ شادی کر, ہمارے ساتھ شادی کر. تو آپ نے وہ دور جس دور میں شراب بدکاری, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی ننگے طواف کرتے تھے, اس دور میں یہ پاکیزہ انسان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے جب حدیث پاک پڑھی نا میرا دل اس طرح نا جو بہرانے لگ گیا. حدیث پاک میں یہ تھا کہ اللہ کا جو پسندیدہ نام ہے نا, فرمایا وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو اللہ کا نام جو پسندیدہ ہے وہ بھی حضور کے والد کا نام ہے. اور نام دیکھ کے بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تو بدبختوں اپنے دماغ کا آپریشن کرو. عبداللہ کا مانا ہے اللہ کا بندہ, نام ہی توحید والا ہے بھائی ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جاتے تو اس طرح دیکھ کر میری خاتون نے کہا مجھ سے نا 100 اونٹ لے لے اور غسل کی چند گھڑیاں دے دے. وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی جبین مبارک کے اندر حضور کا نور چمک رہا تھا.
جب حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، پھر آپ وہاں سے گزرے، وہی خاتون اندر داخل ہو گئی، فرمایا پہلے تو کہتی تھی میں نے شادی کرنی ہے، اب شادی کر لے۔ عرب میں 2 شادیاں 4 شادیوں کا رواج تھا۔ اس نے کہا نہیں، جس نور کی میں بھوکی تھی، جو عرب و عجم کا تاجدار تھا، جس کے ہاتھ میں حکومت اور حکمت تھی، سب کچھ تھا، وہ حضرت آمنہ کی گود میں چلا گیا یہ اس نور کے لیے۔ اور وہاں مصر کے اندر یہ ہوا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر نہ انگلیاں کاٹ دی، کٹ گئی، ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے شادی بھی کی، بیاہ بھی کیا، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا نا تو قادا ایذهبن عقولهن، امام زرقانی لکھتے ہیں قریب تھا کہ ان خواتین کا دماغ ختم ہو جاتا، وہ پاگل ہو جاتی۔ 200 خواتین تھی جنہوں نے عبداللہ کو دیکھا۔ یار میں ایک بات پوچھوں آپ سے، بڑے محبت سے پوچھوں آپ سے، جب دولہا بنتا ہے اس وقت تو سجتا ہے، سنورتا ہے نا، یہ عام حالت ہے جب گلیوں میں پھر رہے تھے، جس وقت آپ دولہا بن کے گئے ہوں گے تو پھر کیا صورت ہوگی؟ یہ تو عام چال ہے نا کہ آپ بازار میں جا رہے تھے، خاتون نے دیکھا، جب آپ نے کپڑے بدلے ہوں گے اور آپ نے مانگ نکالی ہوگی اور دلہن کو سنوارا ہوگا، سر پہ امامہ سجایا ہوگا، اور دولہا بن کر یہ مکہ پاک کے رہنے والے تھے اور حضرت آمنہ پاک مدینہ پاک کے رہنے والی تھی، جب یہ دولہا بن کے وہاں گئے ہوں گے تو پھر کیا منظر ہوگا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ 200 خواتین، ان کے ماں باپ نے دل لگا دیا کہ اگر حضرت عبداللہ سے شادی نہیں ہو سکی تو کیا ہوا، ہم تمہاری شادی کر دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ہم شادی نہیں کریں گے، عبداللہ اگر نہیں مل سکا تو نہیں مل سکا، اس کی یاد میں بیٹھی رہے گی۔ 200 خواتین، انہوں نے سر میں چاندی ہو گئی، شادی نہیں کی حضرت عبداللہ کی یاد کے اندر۔ وہ کیا تھا؟ ان کی جبین کے اندر وہ نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شادی ہو گئی، ملاقات ہوئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ کے والد محترم جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا شام جاؤ تجارت کر کے آؤ۔ آپ ان کو شام تشریف لے گئے۔ جب شام سے واپس پلٹنے لگے تو طبیعت ناساز تھی، قافلہ مدینہ شریف سے گزرا۔ انہوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہاں ٹھہر جائیں، جب بیماری ٹھیک ہوگی پھر آپ مکہ آ جانا۔ لیکن حضرت عبداللہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کی خبر لے کے آؤ۔ خبر لینے گئے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور آپ دفن بھی وہیں پہ ہوئے۔ اور جب یہاں پہ خبر ملی حضرت آمنہ کے دل پہ بجلی کھوندی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ماں امید کے ساتھ ہو اور بیٹا بھی پیٹ کے اندر ہی ہو تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوگا تو اس کا باپ بھی نہیں ہوگا، خوشیاں منانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ملائکہ تک رو پڑے گا مالک تیرا حبیب یتیم ہو گیا۔ فرمایا اس حبیب کا میں رازق ہوں، میں رب ہوں، تم میرے حبیب کے نام سے برکت حاصل کرو، میں رب جانوں میرا حبیب جانے۔ حضرت آمنہ رو پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ وہیں پہ مدفون ہو گئے۔ پھر 1400 سال کے بعد 21 جنوری 1978 نواں وقت کے اخبار کا ٹکڑا میرے پاس موجود ہے، 21 جنوری 1978 میں جب سعودی عرب والوں نے مسجد بنانا چاہی نبوی زادہ اللہ شرف و تعلیم تقریبا، حضرت عبداللہ کا مزار جب کھولا گیا تو آپ کی کفن سے ایسی لپٹیں نکلی کہ پورا مدینہ خوشبو میں ڈھا گیا۔ اور جب بدن کو دیکھا تو بدن سلامت، انگ سلامت، چہرہ بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت۔ 1400 سال کے بعد جن کے ابا محترم سلامت ہیں تو امام الانبیاء کے بارے میں کیا کہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نسب کے بارے میں کسی نے بات کی اور حضور پاک کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے۔ چچا بڑا ہی ہوتا ہے نا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے فرمایا چچا تم بڑے ہو گے، میں کہنے لگے انا اسم منک وانت اکبر، پیدا تو میں پہلے میں ہوں لیکن بڑے حضور آپ آئے، بڑے آپ آئے۔ تو وہ بات یہ کر رہے تھے دیکھو جی بیٹا بڑا پیارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہوا کیا ہے
کہنے لگے جی ایک کوڑا تھا، کوڑے کا ڈھیرا تھا، اس کے اوپر یہ کھجور پیدا ہو گیا، یعنی خاندان اس کا اچھا نہیں ہے لیکن یہ کھجور پیدا ہو گئی معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ بات کی، حضرت عباس نے جب سنی، حضرت عباس کے دل کو یہ چوٹ لگی تو سیدھے حضور کے پاس آیا، فقام، حضور کو آ کے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا، فقام النبی علیہ المنبر، نبی پاک ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس کے امام ترمذی نے روایت کی، فقال، اور فرمایا من انا، بتاؤ بھائی میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں، فقالوا عبد رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ کی بات تو مان رہے ہو، تم میرے خاندان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا سنو آئے، فقال انا محمد، میں محمد ہوں ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ یعنی حضور یہ فخریہ بیان فرما رہے ہیں، اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا شاید تم سمجھ لو کہ بس یہی دو بندے پاک ہیں، یعنی میرا باپ پاک ہے اور دادا پاک ہے، نہ نہ نہ، میں شروع سے بتاتا ہوں تمہیں، ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو بنایا، جب مخلوق کو بنایا سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا۔ مخلوق تو فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، انسانوں میں رکھا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو مجھے ان سب کا سلطان بنایا۔ مجھے اللہ نے مخلوق کو دو حصے بنائے، تو پھر اللہ پاک نے مجھے فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ پاک نے اس کے دو گروہ بنائے، عرب اور عجم، تو مجھے بہترین میں رکھا، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، تو مجھے بہترین اس جماعت کے اندر رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر دو گروہ بن گئے، عربی عجمی، پھر ان کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور جب قبیلے کی بات آئی تو قریش کا چوری نہیں ہے، سب سے بہترین قبیلے مجھے رکھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے ان کے گھر بنائے، کوئی گھر چھوٹا کوئی بڑا، اور حضور کی جائے ولادت مکہ پاک میں آپ نے دیکھی ہوگی، حجاج کرام زیارت کر کے آئے ہیں، کوئی اتنا بڑا مکان نہیں ہے، ان کا دارالندوہ بہت بڑا مکان تھا، ابو جہل کے پاس بہت بڑی حویلیاں تھیں، بڑے کھجوروں کے باغات تھے، لیکن نبی پاک نے فرمایا پھر کیا ہوا، ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ پاک نے ان کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، سب سے بہترین گھر میں مجھے رکھا، سب سے بہترین گھر۔ اب دیکھیں جتنا بڑا گھر ہوگا اتنی بڑی خوشی ہوگی، لیکن نبی پاک کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے، خوشی کیسے ہوتی؟ اللہ نے فرمایا حبیب اور کمکمے لگاتے ہیں، میں ستارے اتار کے تیرے گھر کو رکھ دیتا ہوں۔ اور دیکھو نا جی، آسمان دے ستارے ہک بے پچھوں قطارے، آگے قریب سارے، آسمان دے ستارے ہک بے پچھوں قطارے، قریب سارے، بی بی آمنہ درتے برسات ہے نورانی، ہوڑے آ مٹھا محمد اے آمنہ دجانی۔ اللہ نے حبیب کے در پہ ستارے چھپا دیے اور ساری کائنات وہاں چھپ گئی، کعبۃ اللہ بھی درے آمنہ کی طرف چھپ گیا۔ اس سے بڑا بہترین فرمایا بہترین گھر سب سے میرا ہے، فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، میرا خاندان بھی سب سے اچھا اور میرا قبیلہ بھی سب سے اچھا، میرا گھر بھی سب سے اچھا۔ حضور نے پوری تفصیل، یعنی شروع سے جب بنے انسان وہاں سے اپنے گھر مبارک تک حضور نے ساری تفصیل بیان کر دی۔ اور حضرت عبداللہ جو تھے نا، ان کی عمر 18 سال تھی جب وصال ہوا، 18 سال کا کڑیل جوان ہوتا ہے، خوبصورت، اور حضرت سید آمنہ کا جب وصال مبارک ہوا 20 سال عمر تھی، شادی کی تک 15 سال عمر تھی جب وصال ہوا ان کو۔ پھر آقا کریم علیہ السلام قبروں پہ بھی جاتے، عبداللہ کی قبر پہ بھی جاتے، آمنہ کی قبر پہ بھی جاتے، تو اللہ پاک نے جانے سے منع نہیں کیا کہ نہ جاؤ، جانے دیا۔ جہاں منع تھا فرمایا لا تقم علی قبرہ،
یہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا، کھڑا بھی نہیں ہونا اس کی قبر پر، بالکل وہاں کھڑے رہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان گئے تو دل میں خیال آیا کہ عالم دین قبرستان سے گزرے 40 دن کے اللہ عذاب ہٹا لیتا ہے، عذاب ہٹ گیا، دل میں القاء ہوا وہ عام عالم کی بات ہے، مجدد کی بات نہیں ہے۔ تو ایک بار قبرستان سے گزرے ہو ہمیشہ کے لیے صبح قیامت تک عذاب ختم۔ تو اگر مجدد کسی قبر سے گزرے قیامت تک عذاب ختم، جس کی قبر پر امام الانبیاء خود کھڑے، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ کی شان، حضرت آمنہ کی شان۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، زندہ نہیں کیا، وہ حج کیا، اور یہ سن 10 ہجری تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو جا کے ملتا ہے، امی مبارک۔ اور جس وقت آمنہ کا وصال ہوا تھا نا ابوا کے مقام پر، تو آپ کے آنسو چھلے پڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اماں جان اب کیوں رو رہی ہے؟ میری فکر ہے، نہیں میرے بیٹی، میں نے خواب دیکھے ہیں بڑے بڑے کہ تو شب اسرا کا دولہا بنے گا، کاش اس رات میں ہوتی، اپنے بیٹے کو جاتا ہوا دیکھتی، میرا بیٹا جاتا۔ حضور نے ننھے ہاتھوں سے اپنی بوا کے آنسو پوچھے اور ابوا کے مقام سے حضور اکیلے واپس پلٹ آئے، میرے کے ساتھ حضور اکیلے واپس پلٹ آئے، اور بار بار کہتے میری امی میری امی میری امی، اور نماز پڑھتے ہوئے کہتے میری امی آج ہوتی مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے کہتا لبیک یا امی میری ماں میں حاضر ہوں۔ آج حج کا موقع تھا، انہوں نے حج کیا، جب حج فرمانے کے بعد حضور واپس پلٹنے لگے، ابوا کا مقام آیا، صحابہ اکرام کو فرمایا تم یہاں ٹھہر جاؤ، فرمایا یا رسول اللہ خیریت ہے، تو میں اپنی امی کو مل کے آتا ہوں، میں اپنی امی کو مل کے آتا ہوں، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ شب اسرا کا دولہا بنے گا، فلاں ہوگا۔ حضور علیہ السلام قبر پہ گئے اور جا کے کہا میرے مالک میری ماں کے دل میں خواب تھا اپنی بیٹے کو دیکھنے کا، وہ آج خواب پورا کر میری ماں کو زندہ کر، میں اپنی امی کو دیکھ لوں۔ قبر شق ہوئی، حضرت سید آمنہ باہر تشریف لائی اور اپنے مبارک بیٹے محمد رسول اللہ کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا حج پڑھائے ہو؟ فرمایا ہاں امی حج پڑھائے ہو۔ فرمایا بیٹا اللہ کے آخری نبی ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بیٹا میں اپنا کلمہ پڑھاؤں گا، پہلے ہم میری فطرت پہ تھے، اپنا کلمہ، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ پھر حضور امی سے باتیں کرتے رہے کافی دیر، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے خاصہ سے کبرا کے اندر، تو کہانی کتاب میں نہیں ہے۔ آمنہ کو حضور نے اجازت دی، تشریف لے گئی، قبر شق بند ہو گئی، اور میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، حضور تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو بعد مبارک کی قبر حضرت عبداللہ قبر پہ پہنچ گئے، وہی جا کے کہا ابا جان میں حج کر کے آ گئی ہوں، اللہ میرے ابے کی قبر کو شق کر دے۔ شک ہوئی، باہر تشریف لائے، وہ والد مکرم کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں تھے ملاقات ہی نہ ہو سکی، وہ 18 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے تھے، باہر نکلے، بیٹے کو گلے سے لگایا، فرمایا بیٹا آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے پھر کلمہ پڑھا دیا۔ امام زرقانی نے ایک جملہ لکھا ہے، میں وہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہے، مرنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، مرنے کے بعد وہ کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ قبول نہیں ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا اگر سورج ڈوب جائے، سورج کے ڈوبنے کے بعد کیا نماز جو پڑھیں گے وہ قضا ہوگی کہ ادا ہوگی؟ قضا ہوگی، ادا نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں حضرت مولا علی کی جب نماز قضا ہو گئی، آقا کریم علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، پھر وہ علی کی نماز قضا ہوئی کہ ادا؟ وہ کہتے ادا۔ فرمایا اگر سورج ڈوبنے کے بعد علی کی نماز ادا ہو سکتی ہے تو وصال کے بعد حضور کا کلمہ پڑھانا بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے، والدین نبی واجب الاحترام، جن کے جسموں میں ہوا نور محمد کا قیام، جن کا بیٹا بنا انبیاء کا امام، محسنین دو عالم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت